اس کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کو کہیں ایجوکیشن میں، کہیں بچوں کو بھرتی میں کوئی اس کا کوٹا نہیں ہے، اس کے باوجود سال کے 365 دن ایک دن بھی وہ چھٹی نہیں کرتا. آپ کو ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو، ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو، وہ چاہے گوشت ہے، سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، گندم ہے، چاول ہے، کپاس ہے، ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو اس ملک میں لقب کیا دیا جاتا ہے؟ پینڈو اور گوار کا لقب دیا جاتا ہے. عزت کی نگاہ سے اسے دیکھا نہیں جاتا، اسے پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جاتا. آج میں اس حکومت کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمیں IMF کے چنگل سے نکالے. اگر آپ نے ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیا، میں خدا کی قسم کھا کے جا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 25 کروڑ عوام کو تم کھانا نہیں کھلا سکتے. اگر یہ کاشتکار مر گیا بھوکا تو پھر یہ 25 کروڑ عوام کی فوڈ سیکورٹی رسک میں لگ جائے گی. آپ کو باہر سے کوئی چیز نہیں ملے گی. پھر آپ باہر سے ڈالر ہے آپ کے پاس امپورٹ کرنے کے لیے، آپ سہولتیں دے رہے ہیں باہر سے آنے والی کپاس کو، باہر سے آنے والے سویابین کو، باہر سے ہر چیز ڈیوٹی فری، اور پاکستانی کاشتکار کے اوپر GST. اگر بجٹ میں ہمارے انپورٹس کے اوپر GST لگی اور ہمارے انپورٹس کے ریٹ کم نہ ہوئے تو پھر مجھے بار بار اچھا لگتا کہ میں قسم اٹھاؤں پاکستان میں زراعت فیزیبل نہیں ہے. پھر پاکستان میں پھر زراعت نہیں ہو سکتی. پھر ہم بجٹ کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم اسلام آباد اسمبلی کے باہر بیٹھ کے اس کا جنازہ بھی پڑھائیں گے، وہیں بیٹھ کے کلخانی بھی کریں گے. ہم زراعت ہی تو آپ کو لے کے چل رہی ہے، زراعت ہی تو آپ کو گروتھ دے رہی ہے، زراعت ہی تو آپ کی فوڈ سیکورٹی کے ضامن ہے، زراعت ہی تو آپ کو سب کچھ دے رہی ہے. آج ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جدے گردانے ہوتے کملے بھی سیانے، وہ زراعت کی بدولت ہے. آپ IT میں آگے نہیں جا سکے، آپ انڈسٹری میں آگے نہیں جا سکے. آپ کی پچھلے سال ہماری گروتھ تھی 6.5، آپ کی انڈسٹری کی کیا گروتھ تھی؟ 1%. IT کی آپ کی کیا گروتھ تھی؟ مائنس میں. جب آپ کی کسی اور چیز میں گروتھ ہی نہیں ہے، جب آپ کے پاس زراعت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر زراعت آپ کی ترجیحات میں کیوں نہیں ہے؟ آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر تمام صوبوں میں بھی، وفاق میں بھی زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے. اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو خدا کی قسم اس ملک سے زراعت جا رہی ہے. ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ قدرت نے تو ہمیں تمام نوازوں سے نوازا. دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، میدانی علاقہ ہمارے پاس کراچی سے لے کے پشاور تک، جنگلات ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس، روئی ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس. پھر ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے باعث شرم ہے، کیونکہ ہم میں ول نہیں ہے. ہم نے ریسرچ پہ توجہ نہیں دی، ہمارا کوئی مارکیٹنگ میکینزم نہیں ہے. دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے. آپ کے سامنے ہمیں آج کے ریٹ کا نہیں پتا کہ گندم کا میں آج ریٹ کیا ملنا ہے. ہمارے دشمن ملک کے کاشتکار کو آج سے 8 ماہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ جو اس سے اگلی فصل آئے گی اس کا ریٹ یہ ہوگا. یہ ہوتی ہے فیوچر مارکیٹنگ. پھر ابھی وفاقی حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، ایک اور قتل کا فیصلہ کیا، معاشی قتل کے کاشتکار کا، جو ان کے پاس 24 لاکھ ٹن گندم پڑی ہے اس کو ریلیز کر رہے ہیں. دنیا میں کبھی کسی جگہ پہ کسی ملک میں جب کاشتکار کی کوئی چیز آ رہی ہو، کاشتکار کے پاس ہو، نہ حکومت ریلیز کرتی ہے نہ اسے باہر سے آنے دیتی ہے. اب باہر سے کاٹن آ رہی ہے، پاکستان کے کاشتکار کی پچھلے سال کی 6 لاکھ گاٹھ اس وقت تک پڑی ہے. کاشتکار بیچارہ کیا کرے، کس کس سے لڑے؟ بھئی کاشتکار تو پاکستانی نہیں ہے، انسان نہیں ہے. اگر ہوتا تو پھر چیف منسٹر صاحبہ اس وقت تک کاشتکاروں کے ساتھ کم از کم 5-6 میٹنگز کر چکی ہوتی بجٹ کے اوپر. انہوں نے ہمیں انسان تسلیم نہیں کیا، پاکستانی تسلیم نہیں کیا. پرائم منسٹر صاحب کاشتکاروں کے بے تحاشا وفود سے مل چکے ہوتے. میں ایک میٹنگ میں گیا ہوں وہاں پہ، پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں، وہاں پہ وہ سٹیک ہولڈر آئے ہوتے جن کا دور دور تک زراعت سے تعلق نہیں تھا، وہ زراعت کے فیصلے ہو رہے تھے. دیکھیں نا، جب تک مین سٹیک ہولڈر کو نہ بلایا جائے، پتا اسی کو جو خود حل چلاتا ہے. زراعت کا اسی کو پتا ہے جو خود پریکٹیکل کاشتکار ہے. پڑھنے سے زراعت نہیں آتی، PhD کرنے سے زراعت نہیں آتی. میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں، میرا جو ان پڑھ منشی ہے وہ کئی PhD سے بہتر ہے، کیونکہ اس کا تجربہ ہے.
میں 92 سے کاشتکاری کر رہا ہوں, میرا کاشت زراعت کے علاوہ اور کوئی بزنس نہیں ہے. تو اس وقت ہم اپنے ٹھیکے ادا نہیں کر سکتے, ہم بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے. آپ یقین کہ ہم کس حد تک مجبور ہیں, میں اپنی مجبوریاں کیا بتاؤں کہ ہم اس لیسکو سے بجلی کا بل ٹھیک نہیں کروا سکتے. میری رات سی او لیسکو سے میٹنگ تھی, پہلے میں ایک دن پہلے سیکٹری پاور سے ملا ہوں, تو میں نے کہا جی بل ہمارے ٹھیک ہوئے ہیں, کہتے کب دیے تھے؟ میں کہا جی آپ کو یہ بل جو دیے گئے ہیں وہ 1000-2000 بل آج سے میں نے کہا 4 ماہ پہلے دیے ہیں, 4 ماہ ہو گئے لیکن ان کی کریکشن نہیں ہو سکی. اور اس میں یونٹ کتنے فالتو ہیں؟ 2016 میں ہم نے دینا تھا قصور میں 2 ارب روپیہ کاشتکاروں نے دینا تھا. میں نے جا کے وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کر کے فرانسک آڈٹ شروع کروایا پورے پاکستان کا, صرف قصور کا ہوا, اس کے بعد نہیں ہوا فرانسک آڈٹ. کیا ہوا کہ 4 ارب 30 کروڑ ہمارا نکل آیا, اس کے بعد انہوں نے بند کر دیا. آج سے 8 ماہ پہلے ہم نے 500 بل لے کے اس کا خود فرانسک آڈٹ کر کے منسٹری کو دیا کہ اس کو چیک کر لے, اگر ہم نے غلط کیا ہے تو ہمیں کہہ دے. وہاں سے ٹیم آئی, 8 دن ٹیم قصور میں رہی. سر 4.5 کروڑ یونٹ نکل آیا ان بلوں میں سے, 4.5 کروڑ یونٹ, کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. کیا اس میں سارے حصے دار ہیں؟ مجھے تو افسوس ہے اس بات کا کہ سردار اویس خان لغاری ہمارا ذمہ دار بھائی ہے, لیکن ان کے علم میں ہونے کے باوجود ان ایکسین اور ایسی کے خلاف ایکشن نہیں ہوا, اور ثابت ہونے کے باوجود ٹیم ان کی آئی تھی, میری ٹیم نہیں تھی, اسلام آباد سے ٹیم آئی تھی. آج زراعت کے بہت برے حالات ہو چکے ہیں, اور یہ بجٹ میں جو ہم سن رہے ہیں کہ IMF کے نشانے پہ آ گئی زراعت, کیونکہ دشمن جب دشمنی کرتا ہے تو صرف معیشت پہلے تباہ کرتا ہے. اس وقت پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے. ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے فنانس منسٹر نے کو چاہیے تھا کہ جب وہ ڈائلاگ کر رہے تھے IMF سے, تو پاکستان سے کچھ پریکٹیکل کاشتکاروں کو بلاتے, پوچھتے کہ کیا ہم یہ معاہدہ کریں یا نہ کریں, لیکن انہوں نے کاشتکار کو اہمیت نہیں دی. جو ملک کو چلا رہا ہے اس کو اہمیت نہیں دی. اگر وہ دیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کرتے. آج ہم کپاس باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, دالیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, ایڈیبل آئل ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, گندم ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, غرضے کہ ہم تقریباً چائے ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, ہر چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. قدرت نے تو ہمیں تمام وسائل دیے تھے. برازیل نے چند سالوں میں کیوں ترقی کی ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے, انہوں نے بجٹ دیا 1.75 ایگریکلچر کی GDP کا, اور وہ چند سالوں میں پوری دنیا میں چھا گیا ہے. ہم جہاں ریسرچ کی بات کرتے ہیں, میں ملتان کا رہنے والا ہوں, ملتان میں سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو پچھلے 2 سال سے تنخواہیں نہیں ملی. زراعت آگے کیا جائے؟ 2015 سے سیس کا پیسہ روکا ہے ایپٹما نے, زراعت آگے کیسے جائے؟ کاشتکار کو جب پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو ریٹ کیا ملے گا, پوری دنیا فیوچر مارکیٹ دے گا, پوری دنیا میں سوائے پاکستان کے. پاکستان میں کاشتکار کو نہ سبزی کا ریٹ ملے, نہ گندم کا ریٹ ملے, نہ چاول کا ریٹ ملے, نہ مکئی کا ریٹ ملے, نہ اسے کپاس کا ریٹ ملے, پھر آ جائے کہ انپوٹس کا ریٹ زیادہ ہو. ہمارا جو پہلے بھی انپوٹس کا ریٹ ہے, میں کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں اپنے ہمسایہ دشمن ملک سے. ہمارا آج بھی یوریا کا ریٹ 4500 روپے ہے. ہمارے دشمن ملک کے کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 1000 کے مل رہی ہے. ہمارا DAP کا ریٹ 13000 روپیہ, ہمارے دشمن ملک کو 4000 روپے کی مل رہی ہے پاکستانی روپیز میں. وہاں بجلی ڈیلی 8 گھنٹے مفت ہے, بل ادا نہیں کا 40-50 روپے یونٹ ہے. اور یہ ظلم کیا بجلی کے ریٹ میں کہ آج سے 4 سال پہلے ہمارا ریٹ تھا 5 روپے 35 پیسے 1 یونٹ 1 ریٹ, اس کو اٹھا کے 50 روپے تک لے جایا گیا. کیا ہماری کسی چیز کا ریٹ بڑھا ہے؟ ہمارا تو گندم کا ریٹ اس کے بعد کم ہوا ہے, کپاس کا ریٹ کم ہوا ہے, ہمارے پروڈیوس کا ریٹ کم ہو رہے ہیں, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے, لیبر چارجز بڑھ رہے ہیں. ہم کریں تو کریں کیا؟ میں حکومت سے بالکل ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, میں آرمی چیف سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کو سیریس لیں. یہ ملک ہم سب کا ہے, ہم سب نے پاکستان میں رہنا ہے. یہ پاکستان ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے. اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے.